الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے مناسبت سے ان مجالس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جہاں کہیں بھی شہزادی کے سلسلے سے مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، پروردگار تمام ان مجالس میں شریک ہونے والوں کو اپنے دامن حفظ و امان میں جگہ عنایت فرمائے، سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو افراد بھی شہزادی کے سلسلے سے برپا ہونے والی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو روز محشر شہزادی اور شہزادی کی اولاد کی شفاعت نصیب ہو۔ قبر میں جو بھی شہزادی کے مجالس میں شرکت کرتے ہیں، ان کی قبروں میں پروردگار عالم نور اور ضیاء کو آراستہ فرمائے، روز محشر پل صراط سے ان کے گزرنے میں آسانیاں مرحمت فرمائے، اور ان کے نصیب اور ان کے مقدر میں جنت عنایت فرمائے۔ شہزادی کے سلسلے سے ہم آج سے قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ کہ جو غیر مانوس ہیں، مطلب غیر مشہور ہیں، بہت ساری آیات قرآن مجید کی شہزادی کے سلسلے سے ایسی ہیں کہ جو مشہور ہیں، جن کو پڑھتے ہی، جن کی تلاوت جیسے ہی کی جاتی ہے، ایک اہل بیت کا چاہنے والا، مجلسوں سے شغف رکھنے والا، فرش اعظم پر بیٹھنے والا، اس کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق شہزادی فاطمہ سے ہے۔ جیسے آیت تطہیر جیسے ہی تلاوت ہوگی، آپ سب کے اذہان میں آ جائے گا کہ اس کا تعلق شہزادی سے ہے۔ آیہ مباہلہ کی جب بھی تلاوت ہوگی، آپ کے اذہان میں فوراً آ جائے گا کہ اس کا تعلق شہزادی سے ہے۔
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جیسے ہی پڑھی جائے گی آپ کے اذہان میں فوراً آ جائے گا کہ اس کا تعلق شہزادی سے ہے۔ انا اعطیناک الکوثر جیسے ہی پڑھی جائے گی آپ کے اذہان میں فوراً آ جائے گا کہ اس کا تعلق شہزادی سے ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جیسے ہی لیلۃ القدر تلاوت کرنے والا پڑھے گا آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ اس کا تعلق شہزادی سے ہے۔ سورہ طحر کی تلاوت ہوگی آپ کے اذہان میں فوراً آ جائے گا کہ ان سورہ کا تعلق شہزادی فاطمہ سے ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کی مشہور آیتیں اور مشہور سوریں ہیں کہ جن کا سیدھا سیدھا تعلق شہزادی سلام اللہ علیہا سے ہے، اور جن آیتوں کا بیان اس قدر ہوا ہے کہ بچے کو اس کا علم رہتا ہے کہ اس سورہ کا تعلق شہزادی سے ہے، اس آیت کا تعلق شہزادی سے ہے، اس لفظ کا تعلق شہزادی سے ہے۔ وہ مشہور آیتیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو مشہور نہیں ہیں لیکن ان کا سیدھا تعلق شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ تو ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ جن کا سیدھا تعلق شہزادی سے ہے مگر وہ غیر مشہور ہیں، ان کو ہم سنے ہوئے نہیں ہیں، ان کے بارے میں تفصیلات سے بیان نہیں ہوا ہے، ان کی تفسیر کی توضیح نہیں کی گئی ہے، ان کی تفسیر کا بیان نہیں ہوا ہے۔ وہ بہت ساری ایسے آیتیں ہیں جو غیر مشہور ہیں مگر ان کا تعلق سیدھا سیدھا شہزادی سلام اللہ علیہا سے ہے۔ اس کا مطلب ہم قرآن کی طرف چل رہے ہیں، چونکہ کوئی بھی زبان قاصر ہے شہزادی کی فضیلت بیان کرنے سے۔ کسی زبان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ شہزادی کے فضائل بیان کر سکے، شہزادی کا مرتبہ بیان کر سکے، شہزادی کی بلندی بیان کر سکے۔ تو چلتے ہیں اس کلام کی طرف کہ جو کلام کسی بندے کا نہیں، جو کلام خدا کا ہے۔ خدا کے کلام سے پوچھیں گے شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کا مرتبہ کیا ہے، شہزادی کا رتبہ کیا ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں دو ہی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں، اور دونوں کو ہم پلہ قرار دیا ہے، دونوں کو برابر رسول نے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب اگر اہل بیت کے بارے میں پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھئے، اگر قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے تو اہل بیت سے پوچھئے۔ اہل بیت بتائیں گے قرآن کیا ہے، قرآن بتائے گا اہل بیت کون ہے، اور ہم نے اہل بیت ہی سے قرآن کو لیا ہے۔ ہم نے نہ ادھر ادھر کسی در پہ بھٹکے ہیں، نہ کسی گلی میں بھٹکے ہیں، نہ کسی نکڑ اور چوراہے پہ بھٹکے ہیں، ہم نے قرآن کو اہل بیت ہی سے لیا ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے، اہل بیت کیا ہیں۔ رسول نے دونوں کو برابر قرار دیا ہے، قرآن اہل بیت کے برابر ہے، اہل بیت قرآن کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی قرآن کو لینا ہوا ہم نے اہل بیت ہی سے قرآن کو لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے قرآن اگر روح ہے تو اہل بیت اس روح کے لیے جسم ہے، قرآن اگر بے عیب ہے تو اہل بیت لا ریب ہیں، قرآن اگر لا ریب ہے تو اہل بیت بے عیب ہیں، قرآن اگر ہدی للمتقین ہے تو اہل بیت امام المتقین ہیں، قرآن اگر مشکل ہے تو اہل بیت مشکل کشا ہیں، قرآن اگر امر ہے تو اہل بیت اولی الامر ہیں، قرآن اگر ذکر ہے تو اہل بیت اہل ذکر ہیں، قرآن اگر معجزہ ہے تو اہل بیت معجز نما ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، اہل بیت کا ذکر عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور صرف ایسا نہیں کہ ہم نے قرآن ہی کو اہل بیت سے لیا ہے، بلکہ جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا اس رسول کو بھی ہم نے اہل بیت ہی سے لیا ہے۔ جملہ بدلوں تاکہ کیفیت بدل جائے، اس کا مطلب رسول کو ہم نے باہر والوں سے نہیں لیا ہے، رسول کو ہم نے گھر والوں سے لیا ہے۔ اس لیے تنہا ترین ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ رسول پہ محکم ہے،
رسول پہ مستحکم ہے، رسول پہ پکا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں رسول کے سلسلے سے نہ کوئی کنفیوژن ہے، نہ کوئی اشتباہ ہے، نہ کوئی تردد ہے، نہ کوئی شک ہے۔ ہم نے چونکہ رسول کو اہل بیت سے لیا ہے، اس لیے ہماری نظر میں رسول کا بچپن بھی معصوم ہے، رسول کی جوانی بھی معصوم ہے، رسول کی ضعیفی بھی معصوم ہے۔ چونکہ ہم نے رسول کو اہل بیت سے لیا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے رسول کا سفر کیسا تھا، رسول کا حضر کیسا تھا، رسول باہر کیسے رہتے تھے، رسول گھر میں کیسے رہتے تھے، رسول کی سیرت کیا تھی، رسول کا کردار کیا تھا، رسول کی گفتار کیا تھی، رسول کی چال کیا تھی، رسول کی ڈھال کیا تھی۔ آسمان کے اوپر جب رسول گئے تو کیا کیا باتیں ہوئی، زمین کے اوپر رسول رہتے تھے تو اللہ کیسے اپنے حبیب سے باتیں کرتا تھا۔ چونکہ ہم نے رسول کو اہل بیت سے لیا ہے، اس لیے ہم 40 سال کے پہلے بھی رسول کو نبی مانتے ہیں، 40 سال کے بعد بھی رسول کو نبی مانتے ہیں۔ چونکہ ہم نے رسول کو اہل بیت سے لیا ہے، اس لیے ہم 40 سال کے پہلے بھی رسول کو معصوم مانتے ہیں، 40 سال کے بعد بھی رسول کو معصوم مانتے ہیں۔ جملہ پہنچے تو بتائیے گا، ہم نے رسول کو رسول کا جنازہ پڑھنے والوں سے لیا ہے، جنازہ چھوڑ کے جانے والوں سے نہیں لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ رسول کے قریبیوں سے ہم نے رسول کو لیا ہے، رسول سے دور رہنے والوں سے ہم نے رسول کو نہیں لیا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے قرآن کو اہل بیت سے لیا ہے، اسی طریقے سے ہم نے رسول کو بھی اہل بیت سے لیا ہے۔ تو اب جب باری آئے گی اہل بیت کی تو قرآن بتائے گا اہل بیت کون ہے، قرآن عظمت بتائے گا اہل بیت کی کیا ہے، قرآن بلندی بتائے گا اہل بیت کی کیا ہے۔ چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ میں وہ آیات قرآن مجید کے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ بہت سی آیات مشہور ہیں، ان آیات کی تلاوت ہوتے ہی ہمیں خبر ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ان آیتوں کا تعلق سیدھا سیدھا شہزادی سے ہے۔ لیکن بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو غیر مشہور ہیں لیکن ان کا سیدھا تعلق شہزادی سے ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے علی غیبہ، وہ اپنے غیب پر کسی کو تصرف نہیں دیتا، اپنے غیب پر کسی کو حاکم نہیں بناتا۔ اب توجہ دیجیے گا، یہاں غیب سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں غیب آیا ہے وہاں پہ دو شخصیتیں مراد ہیں، ایک آپ کے وقت کا امام مراد ہے، ایک شہزادی زہرا مراد ہے۔ اور جہاں خدا نے یہ کہا ہے کہ غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہاں غیب سے مراد شہزادی فاطمہ ہے، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بس میں ہی جانتا ہوں فاطمہ کیا ہے، بس میں ہی جانتا ہوں فاطمہ کون ہے، میرے علاوہ فاطمہ کو کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرے مقامات پر بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں غیب سے مراد امام حجت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے، اور کس کی ہدایت کرتا ہے؟ یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں غیب سے مراد امام حجت ہیں، یعنی قرآن آواز دے رہا ہے میں انہی کی ہدایت کروں گا جو امام حجت پر ایمان رکھتے ہیں، ان پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب توجہ دیجیے گا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے بچوں، غیب سے مراد امام حجت بھی ہیں، غیب سے مراد شہزادی فاطمہ بھی ہیں، مگر دونوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ امام حجت بھی غیب ہیں، شہزادی فاطمہ بھی غیب ہیں، مگر ایک فرق ہے، بھئی ایک دن آئے گا جب غیب کا پردہ اٹھے گا اور امام حجت کا ظہور ہو جائے گا، دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ غیب تھے، لیکن فاطمہ وہ غیب ہیں جو کل بھی غیب تھیں، کل بھی غیب رہیں گی۔ نہ فاطمہ کو اولین میں کوئی پہچان پایا ہے،
نہ فاطمہ کو قیامت تک کوئی سمجھ پائے گا۔ تو امام حجت کون ہے؟ غیب ہے۔ غیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں۔ مانتے ہیں آپ امام حجت غیب ہیں؟ بالکل مانتے ہیں، آپ کو بھی ماننا چاہیے۔ ہم سے کہا صاحب مان تو لیں مگر ایک مسئلہ ہے۔ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے امام کب سے غائب ہیں؟ ہم نے کہا یہ تقریباً 1200 سال سے غائب ہیں۔ کہ یہی تو مسئلہ ہے۔ 1200 سال کا آدمی اگر ظہور کر بھی لے گا تو لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا؟ ہم نے کہا کیوں ہدایت نہیں کر سکتا؟ کہ 12 سال کا آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا ہوگا، لوگوں کی ہدایت کر ہی نہیں پائے گا۔ اب پڑھ کے بتا رہا ہوں، سورت میں پڑھ رہا ہوں، سن کے بتائیے گا سورت ہی میں سن رہے ہیں، نزاکت پہنچے تو پتہ لگنا چاہیے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ 1200 سال کا آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا ہوگا، لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا؟ ہم نے کہا صاحب اگر بڑھاپا اتنا ہی خراب ہے تو پھر ہر دور کا بوڑھا خراب ہے، پھر 1400 سال پہلے والا بھی بوڑھا خراب ہے، 1400 سال کے بعد والا بھی بوڑھا خراب ہے۔ لیکن بڑھاپا خراب نہیں ہے، قرآن کی ضعیفی کے سلسلے سے الگ تعبیر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم بڑھاپے کو خراب کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ بڑھاپا اور ضعیفی کمزوری کا مظہر ہوتی ہے۔ قرآن کی کیا تعبیر ہے؟ قرآن نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر۔ اللہ تمہیں پیدا کرے گا پھر تمہیں مار دے گا، اور تم میں سے بہت سو کو ان کی ضعیفی کی طرف پلٹایا جائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ضعیفی آئے گی، بڑھاپا آئے گا، اور قرآن نے کیا کہا؟ بڑھاپا پلٹایا جائے گا۔ آنا اور ہے، پلٹایا جانا اور ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں کہ پلٹ کے آئے ہیں؟ یہاں پہ آئے ہیں، پلٹ کے کہاں جائیں گے؟ اپنے گھر۔ اس کا مطلب پلٹا جاتا ہے مرکز کی طرف۔ قرآن نے یہ نہیں کہا بڑھاپا آئے گا، قرآن نے کہا بڑھاپا پلٹایا جائے گا۔ پلٹایا جانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچپن تھا، گردن تھی، ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتی تھی، ہاتھ تھے وزنی چیز اٹھا نہیں سکتے تھے، پیر تھے چلتے ہوئے کانپتے تھے۔ بالکل بڑھاپا ایسے ہی پلٹایا جائے گا۔ گردن ہوگی، ایک جگہ رک نہیں پائے گی، ہاتھ ہوں گے وزنی چیز اٹھا نہیں پائیں گے، پیر ہوں گے چلتے ہوئے لڑکھڑائیں گے۔ اسے کہتے ہیں بڑھاپا کا پلٹایا جانا۔ توجہ دیجیے گا، اس کا مطلب جیسا بچپن ہوگا ویسا ہی بڑھاپا ہوگا۔ جملہ بدلو تاکہ کیفیت بدل جائے۔ جیسا بچپن ہوگا ویسا ہی بڑھاپا ہوگا۔ اس کا مطلب جس کا جیسا بچپن اس کا ویسا بڑھاپا۔ اگر بچپن کمزور ہوگا تو بڑھاپا بھی کمزور ہوگا، لیکن اگر کسی نے بچپن میں گلہ ازدر چیرا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب یہ آخر کا بڑھاپا کیسا ہوگا دیکھنا ہو تو دیکھیے کہ اس سلسلے کے پہلے کا بچپن کیسا ہوگا۔ اب میں نے جو سلسلہ کہا یہ میری خطابت نہیں ہے، قرآن نے ہی سلسلہ بنایا ہے۔ اب قرآن کا سلسلہ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ مومنین میں سے مردوں کا ایک سلسلہ ہے۔ کیا پہچان ہے اس سلسلے کی؟ وہ سلسلہ مومنین میں سے ہے اور مردوں کا ہے۔
اب یہ مردوں کا سلسلہ ہمیں کہاں سے ملے؟ اسی لیے شاید نبی نے خیبر میں فرمایا تھا کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہاں سے شروع ہے مردوں کا سلسلہ۔ اچھا جب سنی رہے ہیں آپ تو ایک کیفیت اور سن لیجئے، کیا فرمایا نبی نے خیبر میں؟ کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پرزینٹ، فیوچر۔ کتنی قسمیں زمانے کی؟ 3۔ یعنی زمانہ جب پھیلتا ہے تو اس کی بنتی ہیں 3 قسمیں۔ زمانہ پھیلے گا تو کتنی قسمیں بنے گی؟ 3۔ یہی زمانہ جب سمٹتا ہے تو بس 2 لفظوں میں سمٹ جاتا ہے، کل، آج۔ اس کے علاوہ کچھ اور ہو کسی کے پاس تو بتائیے۔ گزری ہوئی بات ہو رہی ہے تو کل کی بات ہو رہی ہے، آنے والے زمانے کی بات ہوگی تب بھی کل کی بات ہوگی، چلتے ہوئے وقت کی بات ہو رہی ہے تو آج کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی زمانہ جب پھیلے گا تو 3 قسمیں بنیں گی، یہی زمانہ جب سمٹے گا تو 2 لفظوں میں سمٹ جائے گا، کل، آج، کل، آج۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں یہ دونوں لفظ ملے ہیں، کل بھی، آج بھی۔ نبی نے جب خیبر میں فرمایا تو فرمایا کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اور جب خدا نے فرمایا غدیر میں تو فرمایا آج میں نے دین مکمل کر دیا، آج نعمت تمام کر دی، آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ آپ نے شاید ابھی توجہ نہیں فرمائی، جب نبی نے کل کہا تو علی کو علم ملا، جب خدا نے آج کہا تو علی کو مولا بنایا گیا۔ بھئی مسلمان علی سے بچ کے کہاں بھاگے گا؟ اسلام کی کل میں بھی علی ہے، اسلام کی آج میں بھی علی ہے۔ مومنین میں سے مردوں کا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کی دوسری پہچان کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس سلسلے کے ہر زمانے میں 2 افراد کا موجود رہنا ضروری ہے۔ ایک عظیم منزل پر آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ اس سلسلے کے ہر زمانے میں 2 افراد موجود رہیں گے۔ وہ دونوں افراد کریں گے کیا؟ ان میں سے ایک ہدایت کرے گا، دوسرا انتظار کرے گا۔ کسی کے پاس دنیا میں کوئی ایسا سلسلہ ہو ہادیوں کا کہ جس سلسلے کے ہر زمانے میں 2 افراد موجود رہے، ہمارے پاس لاؤ، ہم اس سلسلے کو مانیں گے، ورنہ ہمارے پاس آؤ، ہم دکھاتے ہیں وہ سلسلہ کہ جس سلسلے کے ہر زمانے میں 2 افراد موجود رہے، ایک ہدایت کرتا رہا، دوسرا انتظار کرتا رہا۔ نبی ہدایت کرتے رہے، علی انتظار کرتے رہے، علی ہدایت کرتے رہے، حسن انتظار کرتے رہے، حسن ہدایت کرتے رہے، حسین انتظار کرتے رہے، حسین ہدایت کرتے رہے، سجاد انتظار کرتے رہے، سجاد ہدایت کرتے رہے، باقر انتظار کرتے رہے، باقر ہدایت کرتے رہے، جعفر انتظار کرتے رہے، جعفر ہدایت کرتے رہے، قاسم انتظار کرتے رہے، قاسم ہدایت کرتے رہے، رضا انتظار کرتے رہے، رضا ہدایت کرتے رہے، تقی انتظار کرتے رہے، تقی ہدایت کرتے رہے، نقی انتظار کرتے رہے، نقی ہدایت کرتے رہے، عسکری انتظار کرتے رہے، عسکری ہدایت کرتے رہے، مہدی انتظار کرتے رہے۔ اب کوئی آپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے کہ اللہ کی سنت تو بدل گئی، آج زمانے بس مہدی ہیں جو ہدایت کر رہے ہیں، اس سے پلٹ کے کہیے گا اللہ کی سنت ہے، کبھی بدلتی نہیں ہے، آج بھی زمانے میں مہدی ہدایت کر رہے ہیں، عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک دن ہوگا جب وہ غیب ظاہر ہوگا، پردے سے باہر آئے گا۔ اس دن
دنیا کو شہزادی فاطمہ کی عظمت کا اندازہ ہوگا. توجہ دیجیے گا عزیزو، جس کے دل میں شہزادی کی جتنی عظمت جلوہ گر ہے اتنی طاقت سے شہزادی کی عظمتوں کو سلام کرے گا. اس دن دنیا کو پتا چلے گا شہزادی کتنی اعلیٰ ہے، شہزادی کتنی بلند ہے، شہزادی کتنی پاکیزہ ہے. قرآن مجید کے سلسلے سے تقریباً 1900 سال سے بحث چل رہی ہے عالم اسلام کے درمیان. مریم افضل کہ فاطمہ افضل، مریم افضل کہ فاطمہ افضل، مریم افضل کہ فاطمہ افضل. جب دونوں کا بیٹا آئے گا نا اس دن پتا چلے گا کون افضل ہے. بھئی مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہوگا، فاطمہ کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا. اب آپ آ گئے ہیں نا آسمان کی بلندی تک، تو آئیے آپ کو عرش کی بلندی کی سیر کراتا ہوں. عقیدہ عقیدے سے مل جائے، نظریہ نظریے سے مل جائے تو پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملا دیجئے گا. آپ چاہے دیواروں پہ بیٹھے ہوں، کرسیوں پہ بیٹھے ہوں، فرش پہ بیٹھے ہوں، جہاں بھی بیٹھے ہوں، آپ کا عقیدہ ثابت کرنے جا رہا ہوں. بھئی ہوگا کیا؟ فاطمہ کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا، مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہوگا. یہ مریم کا بیٹا ہے کون؟ عام آدمی نہیں ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے. اور کیسا پیغمبر؟ اولو العزم پیغمبر ہے، اولو العزم نبی ہے. اب مجھے بتائیے رشتوں کے سلسلے سے شوہر کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے یا بیٹے کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے؟ ہر کوئی یہی کہے گا نا بیٹے کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے. لاکھوں کروڑوں سلام کیجئے شہزادی کی عظمتوں پر جس کی عظمت نے آپ کا عقیدہ دنیا کے سامنے رکھ دیا. کہ سوچو جب فاطمہ کا بیٹا نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو فاطمہ کا شوہر کسی گنہگار امتی کے پیچھے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. جب زہرا کا بیٹا کسی نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو زہرا کا شوہر کسی امتی کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو غیب سے مراد دو شخصیتیں میں نے بتائیں. ایک آپ کے وقت کا امام غیب سے مراد ہے اور دوسری شخصیت غیب سے مراد کون ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا غیب سے مراد ہے. اب آئیے، یہ آیت تھی سورہ مبارکہ جن کی. اب میں ایک اور دوسری آیت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ آیت ہے سورہ مبارکہ ابراہیم کی. بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جو افراد بعد میں آ رہے ہیں ان کے ذہن نشین بھی ہو جائے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو شہزادی سے مخصوص ہیں، مگر ان آیتوں کے بارے میں ہمیں علم ہے. آیت جیسے ہی تلاوت کی جاتی ہے فوراً ہمیں خبر ہو جاتی ہے کہ اس کا تعلق شہزادی سلام اللہ علیہا سے ہے. مگر بہت سی آیتیں غیر مشہور بھی ایسی ہیں کہ جن کا تعلق شہزادی سلام اللہ علیہا سے ہے. ہمیں سن کے پتہ تو نہیں چلتا کہ ان آیتوں کا تعلق شہزادی سے ہے، لیکن جب تفسیر اہل بیت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق بھی شہزادی سلام اللہ علیہا سے ہے. مشہور آیتوں کے بارے میں مجلسوں میں تذکرہ ہو جاتا ہے. آیہ تطہیر کے بارے میں تذکرہ ہو جاتا ہے، آیہ قربہ کے بارے میں تذکرہ ہو جاتا ہے، آیہ مباہلہ کے بارے میں تذکرہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ذکر ہم کریں گے، لیکن پہلے ان آیتوں کے بارے میں بھی آپ کو تذکرہ سنا رہے ہیں کہ جو آیتیں غیر مشہور و غیر مانوس ہیں، مگر تفسیریں یہ بتاتی ہیں کہ ان آیتوں کا تعلق بھی شہزادی سلام اللہ علیہا سے ہے. ایک آیت کی ہم نے تلاوت کر دی، سورہ مبارکہ جن کی آیہ کریمہ ہے.
اب جس کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں وہ آیت ہے سورہ مبارکہ ابراہیم کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ دیجیے گا اور شہزادی کی عظمت کا ایک رخ ملاحظہ کیجیے گا۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ جیسا بنایا؟ کلمہ طیبہ کو کیسا بنایا؟ شجرہ طیبہ جیسا۔ پہچان کیا ہے اس کی؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ شجرہ طیبہ کون سا شجر ہے، کون سا درخت ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا، انا اصلھا۔ شہزادی کی عظمت ملاحظہ کیجیے گا، شہزادی کی اہمیت کا اندازہ لگائیے گا، شہزادی کی بلندی، تابناکی، ان کی فضیلت، ان کی بڑائی، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ دیکھیے آپ آیت کے سلسلے سے۔ کیا فرمایا حضور نے جب پوچھا گیا کہ یہ شجر کون سا ہے، یہ درخت کون سا ہے؟ تو نبی نے فرمایا، انا اصلھا وعلی فرعھا وفاطمۃ ثمرھا۔ توجہ دیجیے گا، نبی نے کیا فرمایا؟ وہ ایسا درخت ہے، ایسا شجر ہے، ایسا شجر طیبہ ہے جس کی جڑ میں ہوں، علی جس کی شاخ ہے، وفاطمۃ ثمرھا، فاطمہ جس کا پھل ہے۔ شہزادی کی عظمت پہنچی؟ نہیں پہنچی ابھی، آسان کیے دیتا ہوں۔ دنیا میں جتنے درخت لگائے جاتے ہیں کس نیت سے لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ ان پر پھل آ جائے۔ اس شجر طیبہ کا پھل کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ جڑ کون ہے؟ نبی۔ شاخ کون ہے؟ علی۔ درخت لگایا کیوں جاتا ہے؟ دنیا کا جو بھی درخت ہو کس وجہ سے لگایا جائے گا؟ تاکہ پھل آ جائے، تاکہ پھل آ جائے، تاکہ پھل آ جائے۔ اور اس درخت کا پھل ہے فاطمہ زہرا۔ اسی لیے شاید پروردگار نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا، لولا فاطمہ لما خلقتکما۔ اے نبی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ میں تمہیں پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ بھئی اگر نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا، علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نبی کو پیدا نہ کرتا۔ اور آگے کیا فرمایا پروردگار نے؟ اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ نبی کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ فاطمہ پھل ہیں، اور کوئی بھی درخت صرف پھل کی نیت سے لگایا جاتا ہے۔ اب آگے سن لیجئے، حدیث مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ آگے نبی فرماتے ہیں، وَشِيَّتُنَا أَوْرَاقُهَا، اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ شیعہ کون ہے؟ شیعہ کون ہے؟ کون ہے شیعہ؟ نہیں توجہ فرمائی، شیعہ ہیں پتے۔ اور ہر صاحب عقل اس بات کو جانتا ہے کہ پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، جڑ سے نہیں ہوتا۔ توجہ دیجیے گا، جس عظیم منزل پر لے کر آ رہا ہوں، پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، جڑ سے نہیں ہوتا۔ جڑ کون ہے؟ نبی۔ شاخ کون ہے؟ علی۔ اور نبی نے شیعوں کو پتے کہا، مطلب بتایا نبی نے یہ ہے کہ کسی کو اگر مستق آنا ہو تو ڈائریکٹ نہ آنا، علی کے ذریعے نبی تک آنا، علی کے ذریعے نبی تک جانا ہے۔
ڈائریکٹ نبی سے نہیں لپٹ جانا، پتوں کا تعلق ہوتا ہے شاخ سے۔ اب مجھے بتائیے، اگر پتے شاخ سے لپٹے رہیں گے تو امان میں رہیں گے، ہرے بھرے رہیں گے، لیکن اگر پتے شاخ سے ٹوٹ کے جڑ میں گر گئے، اب کیا ہوگا؟ باغ کا مالی آئے گا، پتوں کو جڑ سے اٹھائے گا، باغ سے باہر لے کے جلا دے گا۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، میں نے تو ساری بات تمام کر دی۔ ان پتوں کی غلطی کیا ہے؟ ارے ان پتوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے شاخ کو چھوڑا ہے، جڑ سے لپٹ گئے ہیں۔ جڑ سے لپٹے ہوئے پتوں کو کوئی تو بتاؤ کہ کبھی تو مالی آئے گا جو جڑ سے اٹھائے گا، پتوں کو جلائے گا۔ حیدری محسوس فرما رہے ہیں؟ نبی جڑ ہیں، علی اس کی شاخ ہیں، فاطمہ شجرہ طیبہ کا ثمر ہیں، وشیعتنا اوراقھا، اور ہمارے شیعہ اس شجر کے پتے ہیں۔ پتوں کا تعلق جڑ سے تھوڑی ہوتا ہے، پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے۔ نبی نے یہی فرمایا ہے، مجھ تک آنا ہے نا، میرے دامن سے لپٹنا ہے، میرے آس پاس سونا ہے، شاخ کے ذریعہ آنا، ڈائریکٹ نہ لپٹ جانا، ورنہ کبھی تو مالی آئے گا جو پتوں کو نکالے گا، باہر نکال کے جلا دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ پہنچی بات؟ تو اس آیت کا تعلق بھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ اب آئیے ایک اور آیت پیش کروں آپ کے سامنے جس کا تعلق شہزادی سے ہے، جو غیر مشہور بھی ہے مگر اس کی نسبت شہزادی سے ہے۔ یہ آیت ہے سورہ مبارکہ نحل کی۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔ اللہ اپنے رسول کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، میں نے رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ضمیر جمع کی ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، لکم جمع مطلب کم سے کم 3 افراد کا موجود ہونا ضروری ہے عربی گرامر کے اعتبار سے جمع میں، یعنی پرولر، سنگولر پرولر، سنگولر میں ایک، پرولر ایک سے زیادہ، ہر گرامر میں یہی ہے، لیکن عربی گرامر میں ایک کے بعد جمع شروع نہیں ہوتی، ایک کے بعد 2 ہوتے ہیں، 2 کے بعد جمع شروع ہوتی ہے۔ یہ جمع کی ضمیر ہے لکم، اس کا مطلب کم سے کم 3 افراد کا پایا جانا ضروری۔ اس کا مطلب اللہ صرف اپنے حبیب سے نہیں فرما رہا ہے، حبیب کے ساتھ اہل بیت کو بھی شامل کر رہا ہے۔ اے اہل بیت رسول، ہم نے سورج تمہارے کنٹرول میں دیا، چاند تمہارے کنٹرول میں دیا، سخر تسخیر کرنا، مسخر کر دیا۔ اب یہ مسخر کرنا کیا ہوتا ہے؟ توجہ دیجیے گا، مسخر کرنے کی ایک آیت آپ اکثر لوگ پڑھتے ہوں گے، جس کو یاد ہوگی، قرآن میں ہے، سورہ مبارکہ زخرف میں ارشاد ہوا، جب تم اپنی سواریوں پہ مستقیم ہو کر بیٹھ جاؤ تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، اے پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا، ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ مسخر کسے کہتے ہیں؟ قابو کرنے کو، قابو میں دینے کو، کنٹرول میں دینے کو۔ اللہ اہل بیت سے کہہ رہا ہے کہ چاند تمہارے کنٹرول میں، سورج تمہارے کنٹرول میں، زمین تمہارے کنٹرول میں،
رات تمہارے کنٹرول میں، دن تمہارے کنٹرول میں۔ اور سورہ زخرف میں کیا کہا؟ آپ سب کو خطاب کرتے ہوئے کہو، کیا کہو؟ اے پروردگار تیرا شکریہ، تو لائق تسبیح ہے کہ تو نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا۔ سواری آپ کے قابو میں آ گئی نا، آپ کی سواری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے قابو میں ہے، تو آپ جدھر چاہیں گے اپنی سواری کو موڑ دیں گے۔ چاہے دائیں موڑ دیں سواری مڑ جائے گی، بائیں موڑے سواری مڑ جائے گی، تیز چلائیں گے تیز چلے گی، آہستہ چلائیں گے آہستہ چلے گی، روک دیں گے رک جائے گی، خود چلائیں گے تب بھی چلے گی، نوکر کو دے دیں گے اس کو بھی کچھ نہیں کہے گی۔ کائنات اہل بیت کے قابو میں ہے، دن اہل بیت کے قابو میں ہے، رات اہل بیت کے قابو میں ہے۔ یعنی اہل بیت چاہیں رات کو گھمائیں کچھ نہیں کہے گی، دن کو روک دیں کچھ نہیں کہے گا، خود چلائیں تب بھی کچھ نہیں کہے گی، کسی دن بلال کو سونپ دے تب بھی کچھ نہیں کہے گی۔ بھائی کسی دن بلال کے کنٹرول میں دے دے، یاد ہے نا بلال کے کنٹرول میں دن چلا گیا تھا، رات چلی گئی تھی، کچھ مکے کے گنڈوں نے کہا تھا کل اذان تم نہیں دو گے، بلال نے اذان دی نہیں، رات گئی نہیں، دن آیا نہیں، رات نے نہ جا کر بتایا، دن نے نہ آ کر بتایا۔ ہم اہل بیت کے کنٹرول میں ہیں، اہل بیت کے قابو میں ہیں۔ اب اہل بیت چاہے جس کے حوالے کر دیں، ہم اس کے کنٹرول میں چلے جائیں گے، اس کے قابو میں چلے جائیں گے۔ اب آگے آیت کہتی ہے وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، لیکن ستارے اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ پروردگار دن اہل بیت کے کنٹرول میں، رات اہل بیت کے کنٹرول میں، سورج اہل بیت کے کنٹرول میں، چاند اہل بیت کے قبضے میں۔ آخر ستارے کو اتنی بلندی کیوں دی کہ ستارے کو اپنے قبضے میں رکھا؟ اللہ جواب دے گا ستارے کو اس لیے اپنے قبضے میں رکھا کہ جب زہرا کی شادی کے لیے علی کے دروازے پہ تارا اترے تو کوئی بے وقوف یہ نہ کہہ دے کہ نبی کے کنٹرول میں تھا، بھائی کے دروازے پہ اتروا لیا۔ ستارے کو اپنے کنٹرول میں رکھا تاکہ دنیا کو بتاؤں علی کا رشتہ فاطمہ سے نبی نے نہیں کیا، خود خدا نے کیا۔ حیدری محسوس فرما رہے ہیں؟ اعلان ہو گیا جس دروازے پہ ستارہ اترے گا اسی گھر میں زہرا جائے گی۔ مدینے کا کوئی آدمی اس رات گھر میں نہیں تھا، سارے گھر سے باہر تھے۔ چاند کا انتظار کرتے ہوئے ہم نے دنیا کو دیکھا ہے، مگر ستارے کا انتظار کرتے ہوئے پہلے دن دیکھا۔ جملے کی کیفیت محسوس کیجئے گا، جملہ پہنچ جائے تو بتائیے گا ضرور۔ سارا مدینہ گھر کے باہر تھا، بس ایک کے علاوہ وہی جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا تھا اپنے گھر بیٹھا تھا۔ وہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ ستارہ چلا، اب روایت بتاتی ہے ایسا لگا جیسے کسی کی چھت پہ اترنے والا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں ستارے کے اوپر، لوگوں نے سوچا کہ چھت پہ ستارہ اتر رہا ہے۔ اچانک دیکھا اترتا اترتا اٹھا، پھر آسمان کی طرف گیا، پھر دیکھا لوگوں نے کسی چھت پہ اتر رہا ہے، پھر اٹھا، پھر گرا کسی چھت پہ، پھر اٹھا۔ میں نے عالم تصورات میں ستارے سے کہا کہ اگر علی کا در نہ مل رہا ہو تو بتا دوں؟ ستارے نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، اگر مجھے پتا نہ ہوتا تو اللہ مجھے کیوں بھیجتا؟ مجھے پتا ہے علی کے در کا پتا، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے کہا پھر سیدھے سیدھے اتر جاؤ نا در پر۔ توجہ دیجئے گا عزیزوں، کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو مدینہ ہے مدینہ، یہاں مومنوں سے زیادہ منافق ہیں۔ اگر میں آسمان سے ٹوٹتا سیدھا علی کے دروازے پہ پہنچ جاتا
تو منافق کل چل کے کہہ دیتے بھئی آسمان سے ٹوٹا تھا، اچانک علی کے در پہ گر گیا، میں اسی وجہ سے کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی اس چھت پر، کبھی اس چھت پر، پھر آخر میں علی کے در پہ جاؤں گا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ٹوٹا ہوا نہیں ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ٹوٹا ہوا نہیں ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ لیجئے، آپ کا ذوق بیدار ہے پوری طریقے سے، تو خطابت میں شاعری پڑھتا نہیں ہوں میں، لیکن ایک شعر سن لیجئے چلتے چلتے۔ پورے مدینے میں ستارہ گھوم رہا ہے، کبھی اس چھت، کبھی اس چھت، کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی اس گھر، کبھی اس گھر، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس کا دل دھڑکایا، کبھی اس کا دل دھڑکایا، کبھی اس کا دل دھڑکایا۔ علامہ دبیر سیدھا پوری مرحوم نے فرمایا کس در پہ اترنا ہے ستارے کو خبر ہے، لوگوں کو جلانے کے لیے گھوم رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی، اللہ نے آسمان پر علی و فاطمہ کا عقد پڑھ دیا ہے، تم بھی زمین پر علی و فاطمہ کا عقد پڑھ دو۔ روایت میں ہے کہ زمین پہ علی و فاطمہ کا عقد ہونے سے 40 دن پہلے آسمان پر علی و فاطمہ کا عقد ہو چکا تھا۔ 40 دن کا گیپ ہے آسمان اور زمین کے عقد میں۔ کیوں پڑھ دو؟ کس وجہ سے پڑھ دو؟ اس لیے کہ خدا نے کہا لولا علی لما کان لفاطمہ کفن، جو حدیث نبی سے بھی منسوب ہے۔ اس فرشتے نے آ کے بتایا کہ نبی پڑھ دیجئے علی و فاطمہ کا عقد، چونکہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ کیا فرمایا نبی نے؟ کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ اب تھوڑی سی دیر رک جائیے، ایک نزاکت کی طرف اشارہ کرنا ہے، ایک نزاکت بس۔ یہ جو عقد کس نے پڑھا علی و فاطمہ کا؟ زمین پر نبی نے اور آسمان پر خدا نے۔ کس نے پڑھا؟ آسمان پر کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا آسمان پر؟ کس نے پڑھا آسمان پر؟ نبی کو جب پڑھنا ہے عقد علی و فاطمہ کا، تو خدا کے لیے پڑھنا کیا ضروری ہے؟ نزاکت محسوس کیجیے گا اللہ کے لیے۔ خدا نے کیوں پڑھا علی و فاطمہ کا عقد؟ بس وجہ سن لیجئے، ریزن سن لیجئے، بات تمام کرنے جا رہا ہوں۔ خدا سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، یا ہے کوئی خدا سے بڑا؟ خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کس کا عقد پڑھ رہا ہے خدا؟ علی و فاطمہ کا عقد پڑھ رہا ہے۔ خدا کو پڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ خدا نے علی کا عقد کیوں پڑھا؟ بس نبی سے پڑھوا دیتا، خدا خود کیوں پڑھ رہا ہے؟ اصل میں یہ عقد کا واقعہ صرف یہاں کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ ایک دن خدا کے محبوب کا عقد پڑھا جانا تھا، تو خدا کے محبوب کا عقد ابو طالب نے پڑھا۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، بات میں نے ساری تمام کر دی۔ جس دن ابو طالب نے نبی کا عقد پڑھا، اسی دن طے ہو گیا تھا کہ علی کا عقد خدا کو پڑھنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
ریزن کیا ہے؟ یہ کس کا عقد ابو طالب پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہے محبوب خدا، وہ خدا جس نے قرآن میں کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی دن اللہ کی آواز آ گئی تھی، اے ابو طالب تم میرے نبی کا عقد زمین پہ پڑھو، میں تمہارے علی کا عقد آسمان پہ پڑھوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور اب پڑھ دیا، اب وہ فرشتہ کہتا ہے بس یہ آخری جملہ، بات تمام ہو جائے گی۔ مگر سمجھ لیجئے پوری ابھی تک کی گفتگو ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، عظمت ملاحظہ کیجئے گا شہزادی کی، بلندی ملاحظہ کیجئے گا شہزادی کی۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ نے عقد پڑھ دیا ہے علی و فاطمہ کا۔ جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں تجربے کار، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، جو شادیوں کے قابل ہیں، سب اس بات کو تو بخوبی جانتے ہیں نا کہ عقد بغیر مہر کے نہیں ہوتا، عقد بغیر مہر کے نہیں ہوتا۔ تو فرشتہ کہہ رہا ہے نبی سے کہ اللہ نے علی و فاطمہ کا عقد آسمان پہ پڑھ دیا ہے اور ساری زمین کو فاطمہ کا مہر قرار دے دیا۔ نہیں پہنچی بات؟ اگلا جملہ سنیے، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے اور فاطمہ کی عظمت کو سلام پیش کرنا ہے۔ اللہ نے کہلوایا ہے کہ میں نے ساری زمین کو فاطمہ کا مہر بنایا، اب جس کے دل میں فاطمہ کا بغض ہوگا اس کا زمین پہ چلنا حرام ہوگا۔ جس کے دل میں فاطمہ کی نفرت ہوگی، جس کے دل میں فاطمہ کا بغض ہوگا اس کا زمین پہ چلنا حرام ہوگا۔ بچے شاید مسئلے سے واقف نہ ہو، میں ہلکا سا اور چھوٹا سا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے مثلا مولانا کے گھر پہ قبضہ کر لیا، گھر کو میں نے مولانا کے قبضے میں لے لیا بغیر ان کی اجازت کے، لیکن کہنے کو میں نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں۔ مسئلہ کیا کہتا ہے؟ ان کے گھر میں جو نل لگا ہوا ہے، ٹنکی لگی ہوئی ہے، اس پانی سے میں وضو کر رہا ہوں، وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ میرا قبضہ ہے، ان کی اجازت نہیں ہے۔ کہنے کو میں رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں، دن بھر روزے رکھتا رہوں، لیکن عبادت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ سوچ تو میں یہ رہا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں نمازیں بھری ہوئی ہیں، جاؤں گا محشر کے میدان میں، اللہ سے کہوں گا اتنی نمازیں لایا ہوں، اللہ کہے گا وضو ہی نہیں ہوئی تھی تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا۔ بات میں نے ساری تمام کر دی۔ بھائی جس کے دل میں زہرا کی نفرت ہے اس کا زمین پہ چلنا حرام۔ سوچو جب زمین پہ چلنا حرام تو نمازیں بھی حرام، روزہ بھی حرام، حج بھی حرام۔ جائے گا محشر کے میدان میں، پروردگار اتنی نمازیں، فرشتہ کہے گا نمازیں چھوڑ، یہ بتا کہ دل میں زہرا کی محبت تھی یا نہیں تھی؟ حیدری جب دل میں زہرا کی محبت ہی نہیں تو نمازیں کس کام کی، روزہ کس کام کا؟
محشر کے میدان میں نمازوں کا دفتر فرشتوں کے سامنے رکھیے گا تو فرشتے دفتر بند کر کے پوچھیں گے پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ دل میں زہرا کی محبت ہے یا نہیں ہے، یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ زہرا کا بغض دل میں ہے، زہرا کی نفرت دل میں ہے، زہرا سے حسد دل میں ہے، تو کوئی عمل کام آنے والا، یہ تو عام حسد کی بات ہے۔ عام حسد کے سلسلے سے مولانا نے فرمایا الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ عام حسد ہے یہ، عام آدمی سے حسد ایسی بلا ہے کہ جس کے بعد کوئی عمل قابل و قبول نہیں ہوتا۔ اور کہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ماں سے کسی کو حسد ہو جائے، اور کیسا حسد؟ ایسا ویسا نہیں، ایسا حسد جس کی وجہ سے زہرا کے رخساروں پہ تماچا مارا گیا۔ ایسے ایسے ستم ہوئے ہیں شہزادی پر، اگر بیان کریں تو زبان جل جائے۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے کتاب بیت الاحزان میں لکھا ہے کہ شہزادی اور امام حسن کے ساتھ چلی آ رہی تھی، ایک گلی کے موڑ پہ مڑ رہی تھی تو سامنے دیکھا کہ وہ ظالم جس کے حکم پر دروازہ گرایا گیا تھا سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ زہرا ڈر کے مارے ایک اوٹ میں چھپ گئی۔ سنیں گے کیا لکھتے ہیں شیخ لکھتے ہیں کہ اس شخص نے زہرا کو اوٹ میں چھپتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ شخص قریب آیا، زہرا کو اس اوٹ سے باہر کھینچا اور رخسار پہ بہت شدت سے تماچا مارا۔ زہرا رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی، اور معلوم ہے برداشت کر پائیں گے؟ زہرا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے حسن کو دیکھا اور دیکھ کے کہا میرے لال حسن، گھر پہ جا کے بابا سے مت بتانا کہ مجھے تماچا مارا گیا ہے۔ ایسا ستم کہ اس ستم پر بہائے جانے والے آنسو کم لگنے لگے، اشک کم لگنے لگے۔ اللہ نوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم بطول و آل بطول کے۔ آپ رونے آئے ہیں نا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں کہ جو روایت شہزادی کے سلسلے سے کتابوں میں لکھی ہے نا، کسی ذاکر کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ممبر سے بیان کر سکے۔ بس یہ جو بیان کی جاتی ہے نا، یہ تو وہ بیان کی جاتی ہے جو بیان کی جا سکتی ہیں، جو آپ سن سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر دل کرے گھر جا کر شہزادی پہ رونے کا، اور سوچیں کہ کیا کیا مصیبتیں ڈھائی گئی ہوں گی شہزادی پر، کیا کیا ستم ڈھائے گئے ہوں گی شہزادی پر، سوچنا ہونا تو بس اتنا سوچ لیا کیجئے، جو ستم سکینہ پر کربلا سے شام تک ڈھائے گئے ہیں نا، وہ ستم زہرا پر ایک دن میں ڈھا دیے گئے ہیں۔ اب سوچئے سکینہ پر کیا کیا ستم ڈھائے گئے، کیسے ستم ڈھائے گئے۔ سکینہ کے رخساروں پہ کربلا سے شام تک اتنے تماچے مارے گئے ہیں کہ سکینہ کے رخساروں کا رنگ کبھی نیلا پڑ جاتا تھا، کبھی ہرا پڑ جاتا تھا۔ جب بھی تماچا کھاتی تھی سکینہ گر جاتی تھی۔ سوچئے کیسا ستم ہے سکینہ پر۔ ہم نے بچے دیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، 4 5 سال کے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں بھی دیکھے ہوں گے۔ کیا عمر تھی سکینہ کی؟ صرف 4 سال کی عمر تھی جناب سکینہ کی، 4 سال۔ سوچئے سکینہ کے رخسار پہ تماچا لگتا ہوگا تو سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ سوچئے نا، 4 سال کے بچے کو کوئی بھرپور طاقتور جوان تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا۔
سکینہ کو جب شمر تماچے مارتا تھا نا، سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، پھر اٹھانے کے لیے شمر ملعون تازیانے مارا کرتا تھا۔ تازیانہ جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ کوڑا، جسے تازیانہ کہتے ہیں، جو جانور کو مارا جاتا ہے۔ جب جانور کو مارا جاتا ہے نا، چاروں طرف کوڑا لپٹ جاتا ہے۔ اب وہ کوڑا ہٹانے کے دو طریقے ہیں، یا سرا پکڑ کے کھولا جائے گا یا تازیانہ کھینچ لیا جائے گا۔ شمر جب تازیانہ مارتا تھا نا، تازیانہ کھینچ لیتا تھا۔ تازیانہ تنہا نہیں کھنچتا تھا، سکینہ کا پاکیزہ لہو تازیانے میں لپٹ کے آ جاتا تھا۔ شام کا بازار تھا، سکینہ گری تو اٹھ نہ سکی، شمر ملعون تازیانہ مارنے لگا۔ جب سکینہ اٹھ نہ سکی نا، امام سجاد فرماتے ہیں شمر میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا، اپنی بہن کو اٹھا ورنہ ہم تجھے ماریں گے۔ جب سکینہ نے دیکھا نا جوان بھائی کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے لگ رہے ہیں، تو سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، دوڑی، میرے اوپر خود کو گرا دیا۔ مولا، شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا، کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا، مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ مولا کیا کہا سکینہ نے؟ آخری جملہ ہے، مصائب تمام ہے، رو لیجیے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجیے گا جتنا پرسہ دینا ہوگا۔ امام سجاد کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، امامے کو سر سے دور پھینک کے فرمایا، جب سکینہ کو شمر تازیانے مار رہا تھا نا، سکینہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا، یا اخی قل لہو لا تضرب علی خدیہ، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دو، کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار، پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہے، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں کہ اس کے تازیانوں کی ضرب بھی برداشت کر پائے۔ کتنی قسمت ملتی ہے دادی کی اور پوتے کی، پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی، رخساروں پر پڑتے ہوئے تماچے بھی۔ واہ زہرا، واہ فاطمہ، واہ سکینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔